بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں جی کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں لوگ، آپ بھوک بہت لگ رہی ہے ہمیں، تو آئے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے زیادہ یہ پوچھا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صحیح پوری بات نہیں سن رہے، آپ پورا لیکچر نہیں سنتے، عمل نہیں کر رہے پورا، آپ فیٹ نہیں لے رہے، چربی کا خوف فوبیا بہت زیادہ ہے۔ اسی میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ لیکچر نمبر 500 پہ جا کے کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور پوری پڑھیں اور پھر کیٹو شروع کریں۔ جو پوری پڑھ لے پھر آپ شروع کریں۔ فیٹ فوبیا اتنا 50-100 سال تک اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ چربی خوفناک خطرناک ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس وجہ سے لوگ ابھی بھی نہیں کر رہے، کیٹو کر رہے ہوتے ہیں، فیٹ نہیں لے رہے ہوتے۔ یہ میں نے اتنے بہت لیکچر بنائے تھے اسی کے فوبیا ختم کرنے کے لیے، ابھی اس کے بعد 10 لیکچر اور بھی بنا چکا ہوں، آپ یہ جا کے سن لیں اور اپنا یہ خوف ختم کر لیں۔ اور ابھی تو ٹائم ہی امریکہ میں بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ختم کریں، بٹر کھائیں، گھی کھائیں دیسی، اور کیا 70% چربی کھانی ہے آپ نے، فیٹ کوئی بندہ نہیں کھا رہا ہوتا۔ اس لیے یہ جب آپ فیٹ بند کریں گے، فیٹ کھائیں گے، کبھی بھوک نہیں لگے۔ کیٹون آ کے بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھوک تب لگتی ہے جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں یا پورا فیٹ نہیں کھاتے۔ یہ سارے پیٹ 70% سے کم نہیں ہوگا۔ گڈ فیٹ کیا ہے کہ آپ انڈے کی زردی کھائیں، کوکونٹ آئل کھا لیں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کھا لیں، MCT آئل لے لیں، دیسی گھی، دیسی مکھن لے لیں، گوشت لے لیں، اومیگا 3 فش لے لیں، ٹیلو لے لیں۔ یہ بہترین فیٹ ہیں جو کہ آپ کی بھوک ختم کریں گی، اور یہ آپ نے لینے ہیں تب ختم ہوگا۔ تو سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کیٹو کی، اگر صحیح کیٹو آپ کر رہے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے باڈی کا فیٹ برن ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ فیٹ کھا رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ برن ہوگا، اس کے بعد باڈی کا فیٹ۔ جب آپ کا فیٹ کم ہو جائے گا، آپ کا ٹارگیٹ ویٹ آ گیا، ابھی آپ فیٹ بڑھاتے جائیں گے تاکہ یہ برن ہو اور گلوکوز برن نہ ہو، پٹھے برن نہ ہو جائیں۔ تو بڑی ریزن کیا ہے کہ آپ 70% فیٹ نہیں کھا رہے۔ دوسرا، آپ اناج کھا رہے ہیں، خاص کر ویٹ جو گندم ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلیڈین ہے، اس سے بہت بھوک لگتی ہے، اسپائک آتی ہے، اس کے بعد انسولین آتی ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، اور وہ تیسرا گٹ لیکی ہو جائے گی، گٹ اپسیٹ ہو جائے گی، مائکروبوم اسپیشلی وہ پرابلم آ جائے گا۔ اور آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، ویٹ ٹریننگ نہیں کر رہے، یہ بھی بھوک لگنے کی بڑی وجہ ہے۔ ایکسرسائز سے بھی آپ کی بھوک مر جاتی ہے کیونکہ وہ کیٹون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی وجہ کیا ہے کہ 70% فیٹ نہیں کھا رہے۔ فیٹ سیٹی ہے، اس سے ہنگر کم ہوتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے تک آپ کا معدہ بڑا رہتا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی اور آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی وجہ ہے فیٹ لینے کی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیٹ ضرور لیں۔ دوسرا، کیٹون بنیں گے، کیٹون جب بنیں گے تو پھر آپ کاربوہائیڈریٹ زیرو کریں گے تو کیٹون بنیں گے، نہیں تو کیٹون نہیں بن سکتے آپ۔ اور پھر فیٹ کا سب سے بہتر ہے کہ جو خوف ہے کولیسٹرول، یہ وہ سب غلط ثابت ہو گیا ہے۔ 3 4 5 انڈے لیں، چربی میں پکائیں، گوشت لے لیں، یہ صبح کا ناشتہ کریں، کچھ نہیں کر سکتے آپ 2 چمچ ناریل کا تیل پی لیں، کوکونٹ آئل پی لیں، کچھ فیٹ لے لیں، چربی لے لیں، سب سے سستی ہے۔ ابھی اس سے میں کہہ رہا تھا عید پہ آپ ساری بنا کے رکھ لیں، سارا سال استعمال ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں، آپ چربی، دیسی گھی، وہ سب آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو پکا کے گوشت بھی جو لیں چربی والا لیں، ٹیلو بھی آتی ہے، یہ سب چربی آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا، گرین چھوڑ دیں، ویٹ خاص کر، اور شوگر چھوڑ دیں۔ گلائڈین پروٹین ہے، یہ ویٹ میں ہوتی ہے، یہ ہضم نہیں ہوتی، یہ جسٹ لائک اوپیٹ افیکٹ کرتی ہے اور بھوک لگاتی ہے، ڈوپامین ریلیز کرتی ہے، اس سے ہنگر بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے جتنے اناج ہیں سارے یاد رکھیں، دالیں بھی اناج میں آتی ہیں۔ تو انسان کے جو پروسیس فوڈ ہے وہ خطرناک ہے۔ نیچرل ہول فوڈ کوئی خطر، جیسے آ رہا ہے ویسے ہی کھائیں۔ نیچرل فوڈ جیسے اخروٹ آ گیا، بادام آ گیا، انڈے ہو گئے، گوشت ہو گیا، مکھن ہو گیا، اس میں کوئی پروسیس نہیں ہوا، نارمل کھا لیں، یہ بہترین ہے آپ کی صحت کے لیے۔ ہائی کارب ڈائٹ کا وہی فائدہ ہے کہ ہائی شوگر آئے گی، ہائی انسولین آئے گی، ہائی انسولین آئے گی تو پھر ہائپوگلائسیمیا ہوگا، 2-3 گھنٹے بعد آپ کو بہت بھوک لگے گی، ہنگر آئے گی، پھر آپ کھائیں گے، پھر ہو جائے گا، یہ سارا پرابلم چلتا رہے گا۔ دوسرا، جو ڈاکٹر صاحب کا نیا فارمولہ آیا ہے کہ 96% لوگ جو ہیں پاپولیشن ہے، ان کے اندر جو گٹ ہیلدی مائکروبائم ہے، ایسے روٹی ہے، یہ ختم ہو چکی ہیں، یہ ڈیمیج ہے، یہ صحت مند تھے، خطرناک بیکٹیریا آ چکے ہیں۔ تو امپارٹنٹ یہی ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دہی انہوں نے بنایا ہے، پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، سیبو یوگرٹ، یہ آپ نے آدھا کپ 120 ml
4 سے 6 ہفتے لے لیں، گٹ ہیلتھی ہو جائے گی، سارا ٹھیک ہو جائے گا، پٹھے بھی بہت سے فائدے اس کے بتاتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ویٹ ٹریننگ یاد رکھیں، یہ بھوک کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیٹون فارمیشن بڑھ جاتی ہے، اور آپ پروٹین زیادہ لیں گے تو اس کے بعد کیٹون بھی بنیں گے، سارا فائدہ آ جائے گا۔ آخر میں پھر سمری ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ آپ نے ہیلدی فیٹ کھانا ہے، چربی لے لیں، مکھن لے لیں، دیسی گھی لے لیں، کوکونٹ آئل لے لیں، ایکسٹرا ورجن، باقی کوکی آئل کوئی نہیں لینا آپ نے۔ 70% ڈیلی 100 سے 150 گرام فیٹ بنتا ہے، یا کوکونٹ آئل جو بھی آپ لے سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، چربی بھی ہے۔ 20 سے 25% پروٹین ضرور لیں، بیف لیں، لیمب لیں، گوٹ لیں، چکن لیں، ایگ لیں۔ 5% کارب لینی ہے، اور وہ ساری گرین لی ویٹیبل ہوں گی، سب 5% کارب لینے ہیں، گرین نہیں لینے، اناج نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگا اس میں، یاد رکھنا۔ اس میں سبزیاں ہو جائیں گی، ایک آدھ پھل لے سکیں گے یا اخروٹ والا لے، یہ والا کارب لینا ہے آپ نے، سب سے بہتر یہی سستا ہے۔ 10 سے 15 منٹ ویٹ ٹریننگ ضرور کریں، ہفتے میں 2-3 دن کریں، HIIT 1-2 منٹ کر دیا کریں، اور آدھا کپ جو ہے نا لیو روٹی یوگرٹ اگر لے لیں تو وہ آپ ضرور لے لیں۔ اور پھر اینڈ پہ بتا دوں کہ نیچرل ہول فوڈ، جیسے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ویسے ہی لیں، اس کو پروسیس نہ کریں۔ آدمی جو چیزیں بنا رہا ہے وہ زہر ہے، وہ خطرناک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ریفرنس سارے ڈاکٹر صاحب کے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔